السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چھنا ملتی ہے۔ مسلم بکو دشت بیابا غریب نیست، ہر جا کے رفت خیمہ زدو بارگاہ سخت۔ بارگاہ رسالت مآب میں ہدیت درود و سلام پیش کرتے کی سعادت ناصر کرتے صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ محسن کے احسان کا ماننا، تسلیم کرنا، ان کا شکر گزارنا سعادت مندی کی بات ہے۔ جن کے احسان تلے ہم دبے ہوں ان کا احسان مند رہنا چاہیے، ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے۔ سب سے بڑا احسان ہم پہ عموماً ہمارے والدین کا ہوتا ہے۔ بچپن سے جو پرورش کرتے ہیں، کن کن مشکل مراحل سے وہ گزرتے ہیں، کیسی سخت تکلیفیں صعوبتیں برداشت کرتے ہیں، یہ ان کا بے پایا احسان ہوتا ہے جو ہمیں اس طرح علم و عمل کی دنیا میں پروان چڑھاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان کا احسان مند ہونا چاہیے۔ پڑھایا، دکھایا، ایک سماج اور معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل انسان بنایا، پیروں پہ کھڑا کر دیا۔ یہ والدین کی بے پایا کوشش ہوتی ہے، تب جا کر ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہوتے ہیں، عزت ملتی ہے۔ اس لیے ان کی جتنی قدر کرو گا۔ یوں ہی ہم ایک بیکار پڑے ہوئے پتھر کی طرح ہوتے ہیں، جب استادوں کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں وہ ہمیں تراش خراش کر کے ایک نگینہ بنا دیتے ہیں، پھر ہم کسی انگوٹھی کی زینت بن کر کے لوگوں کے دل سے گرتے ہیں۔ الغرض ہر ایک کے احسان کا احسان مند ہونا چاہیے انسان کو، اپنے والدین کا، اپنے استاد کا، اپنے پیر و مرشد کا، کہ وہ طریقت اور شریعت تک کی راہوں میں ہمیں صحیح رہنمائی کرتے ہیں، صحیح گائیڈ کرتے ہیں، شریعت کا حلال و حرام ہمیں بتاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے پیر و مرشد کا احسان مند ہونا چاہیے۔ وقتاً فوقتاً ان کا ذکر کرتے رہو، ان کی یاد کرتے رہو، اگر زندہ ہے تو ملو، ان کی عزت بجا لاؤ، اگر دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کے نام سے اثارے ثواب کرتے رہو۔ جب کبھی دوستوں میں اپنوں میں بیٹھو ان کا ذکر کرتے رہو، اس طریقے سے ان کا احسان بجا لاؤ۔ یقیناً جس کا جتنا بڑا احسان ہو اس کا اتنا ہی بڑا احسان مند ہونا چاہیے۔ اور یقیناً آج کے دور میں جان سے جو زیادہ قیمتی ہے وہ دولت ایمان کی دولت ہے، اور اس ایمان کی دولت کو ہمارے سینوں میں جس نے بچا رکھا ہے، جس نے محفوظ کر رکھا ہے، جو بحیثیت نگہبان اور پاسبان کے ہمارے ایمان کی عظیم دولت کی حفاظت کر رہا ہے، وہ اہل سنت کے امام بریلی کا تاجدار امام محمد رضا خان کی ذات ہے۔ اور یقیناً ایک جان کی حفاظت کرنے والے کے ہم کس قدر احسان مند ہوتے ہیں۔ اگر ہماری روح کی کوئی تربیت کرتے استاد تو ہم کس قدر اس کے احسان مند ہوتے ہیں۔ اگر عقل کو فروغ بخشے ہمارا کوئی استاد ہم کس قدر اس کے احسان مند ہوتے ہیں۔ کسی مشکل سے ہمیں نکال کر نجات دے تو اس مسیحا کا کس قدر احسان مند ہوتے ہیں۔ ان سب چیزوں سے وہ ہماری عقل ہو، اس کی تربیت ہو، ہماری روح ہو، اس کی تربیت ہو، ہمارا جسم ہو، اس کی تربیت ہو، ان تمام چیزوں سے سب سے بڑھ کر کے عظیم دولت جو ہمارے اندر ہے وہ ایمان کی دولت ہے، جسے لانے والے نے لا کر
خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز نے دیا ہے، لیکن اسے ہمارے سینوں میں چوروں سے، لٹیروں سے، اچکوں سے بچا کر کے بریلی کا امام، اہل سنت کا امام محمد رضا خان نے بچا رکھا۔ یقیناً ہم لوگوں پہ ان دونوں ہستیوں کا بہت بڑا احسان ہے۔ ایک خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کا، عطائے رسول سلطان الہند کا، کہ ایمان جیسی عظیم دولت انہوں نے ہمیں لا کر کے دی کہ 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان بنایا، اور ان کے سلسلے سے ہوتے ہوئے خاندان در خاندان، نسل در نسل یوں ہی بڑھتے رہے اور اسلام فروغ پاتا رہا۔ یقیناً یہ عظیم دولت ہمارے سینوں میں جو ایمان کی دکھ رہی ہے، لانے والے خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز ہیں۔ ہمیں بے حد ممنون و مشکور ہونا چاہیے اس عظیم المرتبہ ہستی کا، اور اس عظیم دولت کو جس نے اب تک ہمارے سینوں میں بچا رکھا۔ دیوبندیوں کو لوٹنے نہیں دیا، وہابیوں کو لوٹنے نہیں دیا، جماعت اسلامی کو لوٹنے نہیں دیا۔ شب خون مارنے کے لیے اشرف علی تھانوی اس کی گینگ پوری پڑی رہی کہ عشق رسول ہمارے دلوں سے چرا لے۔ اسماعیل دہلوی ہمیشہ ہمیں ان بزرگوں سے دور کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ کبھی 11ویں شرک، کبھی 12ویں شرک، کبھی جلوس محمدی شرک، کبھی خلوص غوثیہ شرک، کبھی ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگ لی کسی بزرگ کے بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے تو مشرک، یا رسول اللہ کہہ دیا تو شرک، اگر علم غیب مان لیا تو شرک، اگر اختیارات مان لیے رسول کے تو شرک۔ ان تمام لٹیروں سے ایمان کے جس نے ہمارے ایمان کو بچائے رکھا، ایسے پرفتر ہوشربا ماحول میں جو کہ کب ایمان ہمارے ذہن و دماغ سے نکل جائے کہنا مشکل ہے، ایسے ہوشربا ایسے پرفتر دور میں جس نے ہمیں ایمان بچا کر کے رکھا ہے، وہ کوئی اور محافظ و پاسبان ہمارا نہیں ہے، وہ بریلی کا تاجدار، اہل سنت کا امام محمد رضا خان فاضل بریلی کی ذات۔ ایک اعتراض میں انہوں نے 2 3 10 کتابیں لکھ ڈالی۔ رسول کے علم غیب پہ سوال ہوگا، 10 کتابیں اٹھ جائیں گی ابھی۔ رسول کے خاتم النبیین کی بحث نکال لو، رسول کی عظمت پہ جس اینگل سے بھی اعتراض ہوا، بریلی کی امام نے کھل کر کے اس کا جواب دیا۔ آج تک رہتی دنیا بھی اس کا کوئی جواب نہ لا سکے گا، ایسا مسکت جواب اعلیٰ حضرت نے پہلے سے لکھ کر کے دے دیا۔ اب ہمیں ان ایمان کے لٹیروں سے اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے بس ایک کام کرنا ہے، اعلیٰ حضرت کو جاننا ہے، اعلیٰ حضرت کی تصنیفات کو جاننا ہے، ان کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھنا ہے، اسے سیکھنا سمجھنا ہے۔ اس کے بعد وہ کوئی لٹیرا، کوئی چور آ کر کے ہمارا ایمان چرا ہی نہیں سکتا۔ ضرورت اس بات کی ہے۔ افسوس ہوگا اس وقت ہمیں کہ آدمی جلوس محمدی نکال رہا ہے لیکن اعلیٰ حضرت کے نعرے سے چلتا ہے، جلوس غوثیہ منا نکال رہا ہے لیکن اعلیٰ حضرت سے چل رہا ہے، محمد الرسول اللہ کہتے ہی سیدھے انگوٹھے کو بوسہ دیتا ہے لیکن اعلیٰ حضرت سے چل رہا ہے، یا رسول اللہ کا دم بھرتا پھر اعلیٰ حضرت سے چل رہا ہے، رسول کو عالم غیب جانتا ہے اعلیٰ حضرت سے چل رہا ہے۔ ارے واہ، کیا کر رہے ہو؟ جتنی چیزیں تم رکھ رہے ہو اپنے ذہن و دماغ میں، جسے عین ایمان سمجھ رہے ہو، ان ساری چیزوں کے لیے دلیل قرآن تو اسے اعلیٰ حضرت لا کر کے دی ہے۔ اگر اعلیٰ حضرت کی تصنیفات کو الگ کر لو، پھر یا رسول اللہ کا دعویٰ ثابت کرنا تمہیں مشکل پڑ جائے گا۔ اعلیٰ حضرت اور اس کی تصنیفات خانوادے نظریہ الگ کر لو، تمہیں جو ہے جلوس محمدی، جلوس غوثیہ کا ثبوت لانا مشکل ہو جائے گا، یا رسول اللہ کی دلیل لانی مشکل پڑ جائے گی تمہیں۔ دنیا میں جہان داغ عالم میں جتنے مرتدین زمانہ ہے، جتنے فرقہ باطلہ ہے، چکلالوی ہو، چاہے وہ قادیانی ہو، چاہے جماعت اسلامی ہو، ابو العلا مودودی ہو، غلام احمد قادیانی ہو، اشرف علی تھانوی ہو، اسماعیل دہلوی ہو، رشید گنگوہی ہو، خلیل بیٹوی ہو، وہ کون ہے اوپر سے لے کے نیچے تک جس کا ناطقہ بریلی کے امام
حضرت نے بندہ کر دیا۔ اے لوگوں، یقیناً اگر تمہیں اپنے ایمان میں مضبوطی اور استحکام چاہیے تو اعلیٰ حضرت سے قریب آؤ۔ جتنا قریب آؤ گے ایمان اتنا زیادہ مضبوط ہوگا۔ اور میں تو کہہ دیتا ہوں کہ تم سنی ہونے کے بعد کیا امام اعلیٰ حضرت کو، اہل سنت کے امام کو مانو کہ نہ مانو، پوری دنیا مانتی ہے کہ تم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے۔ جانے والا کچوچا سے مدینہ جائے گا، ہاتھ اٹھا کر بارگاہ رسالت میں استغاثہ کہے گا، یا رسول اللہ میری مدد کیجیے۔ تو دیکھنے والے ٹونڈے بولیں گے، یار بریلوی مارو۔ تم بولو گے نہیں کچوچا سے گیا گا، جھوٹا ہے وہ بریلوی ہے۔ تم بولو گے کچوچنی ہے، دنیا کہے کہ نہیں وہ بریلوی۔ جانے والا اجمیر سے جائے گا، یا رسول اللہ کا نذرانہ پیش کرے گا، وہاں پر دست بستہ ہاتھ باندھے عقیدت سے جھکائے، ہے اجمیری، دنیا اسے بریلوی کہے گی۔ مالیرا سے جائے گا، خود مالیرا والے جا کر کے صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کرے گا، دنیا مالیروی ہے، حقیقت میں وہ مالیروی ہے۔ پوری دنیا وہاں پر کھڑے ہو کے بولے گا، کون یا صلاۃ والسلام کا نذرانہ کون پیش کر رہا؟ لگتا ہے بریلوی معلوم ہوتا ہے۔ واہ، کچوچا سے جاؤ تو تم بریلی کہلاؤ، مالیرا سے جاؤ تو بریلی کہلاؤ، اگر لکھنؤ سے جاؤ تو بریلی کہلاؤ، بلکہ اجمیر سے جاؤ تو بریلی کہلاؤ، گلبرگہ سے جاؤ تو بریلی کہلاؤ۔ کوئی گلبرگہ والا نہیں کہے گا، نہ کوئی اجمیر والا، نہ کچوچا والا، نہ مالیرا والا، نہ لکھنؤ والا، دیوا والا، کوئی والا نہیں، سب کو ایک ہی نام ہے، بریلی والا۔ سوچو کہ پوری دنیا کس طرح اعلیٰ حضرت کو جانتی ہے کہ یا رسول اللہ کہنے والا اعلیٰ حضرت کا فالوور ہوگا، رسول کو عالم غیب جاننے والا اعلیٰ حضرت کا چاہنے ماننے والا ہوگا، جلوس محمدی، جلوس غوثیہ نکالنے والا اعلیٰ حضرت کا چاہنے ماننے والا ہوگا، بزرگوں کے نقوش قدم پہ چلنے والا، بزرگوں کی بارگاہ میں استغاثہ استمداد کرنے والا اعلیٰ حضرت کا چاہنے ماننے والا ہوگا۔ یہ دنیا میں نظریہ اتنا عام ہو گیا کہ پوری دنیا تمہیں اعلیٰ حضرت والا سمجھتی ہے، تو اعلیٰ حضرت سے بھاگ کے کہاں جا رہا، تو بریلی سے بھاگ کر کے کہاں جا رہا ہے؟ لوگوں، بریلی سے جڑے رہو اگر ایمان عقیدے کی سلامتی چاہتے ہو، اعلیٰ حضرت سے جڑے رہو اگر ایمان و عقیدے کی حفاظت چاہتے ہو، ورنہ آج کے دور میں شیطانی لعین تو معلم الملکوت اتنا کارگر ہے کہ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے، معلوم ہی چھوٹا نہیں کب کی ایمان نکل گیا، کب کی نکل گیا، تمہیں خبر تک نہیں ہوئی۔ حفاظت کرنے کے لیے انسان کے پاس آنکھ ہے، چوری کہتے ہیں کسی کے مال کو نظروں سے چھپا کر لے لے، چوری کی تعریف پور ہو گیا، سرقہ کی حد تعریف کی گئی، صاحب مال کی نظروں سے چھپا کر اس کے مال کے لے لینے کو چوری کرنا کہتے ہیں۔ پر تو جس پر انسان کی نظر ہوتی وہ چیز چوری نہیں جاتی کہ دیکھ انہیں کون لے جاتا مگر روک لے دوں، لیکن وہ کاجل جو صاف آنکھ میں لگا ہوا ہے، جس سے پوری کائنات کی ہر چیز اپنی حفاظت کر رہے ہیں، اگر کوئی وہ آنکھوں کا کاجل چورا لے تو کتنا ایکسپرٹ چور ہوگا، کتنا ماہر چور ہوگا، کتنا ماہر ہوگا وہ ایکسپرٹ ہوگا، کتنا بڑا استاد چور ہوگا کہ آنکھ سے کاجل چورا لے تمہیں خبر نہ ہو۔ یہ بریلی کا سرما جو عقیدت کا تم نے لگا رکھا، یہ عقیدت رسول کا سرما، جو ایمان و عقیدے کی صحت کا سرما جو تم نے اپنی آنکھوں میں لگا رکھا ہے، وہ تمہارے آنکھ کے سامنے سے دو بندی چرا لے رہے ہیں، تمہیں خبر نہیں ہو رہی۔ تیری گٹری تاکی ہے ایمان کی گٹری، تو نے نیند نکالی، ٹینشن نہیں رہا کہ میرا کیا چھوٹ جا رہا سو، کیا ایک بار دو پیسے دیا نہیں، بیٹی کے ٹائم کو شادی کے ٹائم کو ₹1,00,000 دیا تھا ڈھونڈا، بس کمر سیدھی ہوتی جا رہی، ایک دم ٹیڑھی اتنی کہ شکر گزاری میں لگتا ہے کبڑائی ہو جائے گا جھکتے جھکتے۔ ایک بار کیا کہ میرے فیس کو مرنے سے ٹائم کو کہ اس ٹائم کو کہ اس ٹائم کو ایک بار کیا کہ وہ ٹونڈا دیا تھا ₹1,000 ₹1,00,000، ایک دم سلام اتنا جھک کے مارے لیے کہ لگتا ہے کمر ٹیڑھی ہو جائے گی۔ اے لوگ کہاں ہو تم،
حشر کے میدان میں ایک کافر کو جہنم کے روبرو لایا جائے گا تو کہے گا وصاحبتہ وبنی وفصیلتہ التی تؤوی ومن فی الارض جمیعا، اے العالمین میں فدیے میں دے رہا ہوں، اپنی جان چھڑانے کے لیے صدقہ کر رہا ہوں۔ بولا کیا؟ بولا جو اتنے میں نہیں بچتا، رہنے بچے بھی گئے، اللہ بچے بھی قربان کر چھوڑ دو، اس سے بھی بڑھ تب تو چھوڑتا ہے کہ پورا کنبل اٹھا دو تیرے نام پہ، پوری زمین کے خزانے حتیٰ کہ پورا قلعہ، اگر ومن فی الارض جمیعا کہے گا وہ اے کاش پوری روئے زمین کی بادشاہت میری ہوتی، پوری دنیا میری ملکیت ہوتی، اور اس جہنم کے بھڑکتے ہوئے شوروں سے چھٹکارا ملنے کی امید ہوتی کہ یہ پوری دنیا کی بادشاہت لٹا کر کے فدیے میں دے کر کے اپنی جان جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہوں تو وہ بھی میں دے ڈالتا۔ ومن فی الارض جمیعا فدربادہ اللہ ینجی کی نجات ہوگی، کلا ہرگز ہرگز پھر بھی نجات نہیں، پھر بھی نجات کی کوئی صورت نہیں۔ پوری دنیا صدقے میں دے رہا، تجھے 1000 روپے میں ایمان بیچ رہا تو آج بیٹی کی شادی میں رشتہ سے ہوتے سے بول ایمان بیچ رہا بیٹی کا، کیا کہ دکان لاکھ دے رہا کہ ٹونڈا کی 2 پیسے کی مدد کرا کہ وہ کمیٹی والے کی یہ والے کر بول کر کو اتنے ملے کر تو ایمان بیچ رہا تو اس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے لاکھ نبے کروڑ نبے ارب نبے کھرب نبے گنتی سے نہیں، پوری دنیا تمہاری، یہ ساری دنیا کی بادشاہت، ساری دنیا بھڑکتی ہوئی آگ سے نجات پانے کے لیے تو فدیے میں دے رہا ہے، صدقے میں دے رہا ہے، پھر بھی اس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے نہیں بچ رہا۔ بچے گا تو کس سے؟ اس آگ سے جسے بریلی کی امام نے ہمارے دلوں میں لگائی ہے۔ فرمایا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے۔ یہ محبت رسول کی آگ، جو اللہ کے رسول کی محبت کی آگ بریلی کی امام نے ہمارے دلوں میں لگائی ہے، عشق رسالت کی، رسول کی محبت کی قندیلیں جو ہمارے دلوں میں روشن ہے، یہ وہ آگ ہے جو جہنم کی آگ بجھا دے گی، یہ وہ آگ ہے جو جہنم کی آگ بجھا دے گی۔ اس آگ کو تم دنیا کے چھوٹے موٹے فائدے کے چکر میں مت برباد کرو۔ اے لوگوں، یقیناً ہر ایک انسان کا شکریہ ادا کرتی ہو، اپنے باپ کا، ماں کا، استاد کا، پیر کا، دنیاوی کوئی فائدہ تمہیں پہنچا دے، اپنے باس کا، اپنے آقا کا، اپنے مالک کا، لیکن میں کہتا ہوں جتنا شکر جتنوں کا تم ادا کر رہے ہو ان سب پر اعلیٰ حضرت کا شکر تھا۔ وہ عظیم المرتبت ہستی جن کے نام نامی اس میں گرامی سے یہ عظیم مسجد منسوب ہے، مسجد امام اعظم۔ امام اعظم کے مسلک کو، ان کے مذہب کو، ان کے مسائل کو جس قدر حضور سرکار اعلیٰ حضرت نے ہم تک پہنچایا آپ کسی نے نہیں پہنچایا۔ آج کے دور میں پورے بر صغیر کے اندر اگر حنفی امام کے کروڑوں فالوور ہے تو اس کا امام بھی اہل سنت کا امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کی ذات ہے۔ آج اگر دنیا میں تم سب کے سب اعلیٰ حضرت عظیم اگر غوث الثقلین قطب الکونین کے دم بھرنے والے بھی ہو تو یہ بھی خوبی اور یہ کمال تمہیں اعلیٰ حضرت کے در سے آئے۔ یہ تو عظیم شریعت کی ایک عظیم دولت، شریعت کی عظیم دولت امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا اعلیٰ حضرت ہی کے واسطے سے ہم تک پہنچا کہ وہ انسائکلوپیڈیا فقہ کا جو اعلیٰ حضرت نے دیا کسی نے نہیں دیا۔ اس ہندوستان بر صغیر کے اندر اس قدر جو کروڑوں کی تعداد میں حنفی ہیں، اس کے پیچھے جو سب سے بڑی حکمت قوت کام کر رہی ہے وہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے۔ اس قدر اساتذہ پیدا کیے، اس قدر انہوں نے علماء پیدا کیے، اس قدر کتابیں لکھنے والی کہ جہاں کہیں دیکھو پورے بر صغیر میں، ہند و پاک بنگلہ دیش میں حنفی ہی حنفی نظر آتے ہیں، ورنہ پورا عرب جا کر کے دیکھ لو یا تو مالکی ملے گا
یا تو شافعی ملے گا یا تو حنبلی ملے گا، حنفی بہت کم ہے. لیکن پوری انڈیا میں دیکھ ڈالو، پورے پاکستان میں دیکھ ڈالو، بنگلہ دیش میں دیکھ ڈالو، بلکہ ادھر سے جتنے بھی ادھر افغانستان کی ادھر آذربائیجان طرف جتنے جاؤ، اکثر تمہیں حنفی ملیں گے. یہ عطا یہ دین بھی میرے سرکار اعلی حضرت کی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پوری دنیا چشتیت کے فیض سے فیضیاب ہو رہی تھی، انڈائریکٹلی بالواسطہ حضرت غوث الثقلین کا صدقہ ان تک پہنچتا تھا. اب ڈائریکٹ اعلی حضرت کے ذریعے سے بغداد والے کا فیض ہم تک پہنچ رہا ہے. یہ قادری سلسلہ کی اس طرح پوری دنیا میں چہارگاہ عالم میں خاص کر کے ہند و پاک میں جو پھیلا ہوا دیکھ رہے ہو نا، اسے فروغ دینے والے، اسے زندگی عطا کرنے والے، اس طرح اس کو بڑھاوا دینے والے وہ بھی سرکار اعلی حضرت عظیم برکت کی ذات ہے. اتنی عظیم کرامتیں، ان کی خوبیاں، ان کے کمال ہمارے اوپر اس قدر احسانات ہیں. شریعت کے میں تو کہہ رہا ہوں کہ جیسی 2 رکعت سلام پھرو نا، تمہارے اوپر امام اعظم کا شکر واجب ہے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو تم 2 رکعت صحیح نماز نہیں پڑھ لے سکتے تھے. اے حنفیوں، جیسی ہی تم اپنی ایک نماز مکمل کرو، ضرور شان امام اعظم میں اپنی جذبات کا، اپنے احساسات کا شکریہ ضرور ادا کرو، احسان مند ضرور ہوا کرو. چونہی طریقت کی راہ میں کبھی قدم رکھو، حضرت غوث الثقلین کا شکریہ ضرور ادا کیا. یہ وہ 2 عظیم المرتبہ ہستیاں ہیں جن سے ہمارا دین جڑا ہوا ہے. شریعت ہم امام اعظم سے لیتے ہیں، طریقت ہم غوث اعظم سے لیتے ہیں، اور وہ دونوں کا سنگم جہاں جمع ہوتا ہے اس ذات کا نام اعلیٰ حضرت کہ اعلیٰ حضرت ہی سے ہم امام اعظم تک پہنچتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت ہی سے ہم غوث الثقلین قطب الکونین تک پہنچتے ہیں. اس لیے اے لوگوں، چاہے وہ شریعت کا فالوور ہو یا طریقت کا فالوور ہو، اسے چاہیے کہ ہمیشہ ان دونوں عظیم بزرگوں کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرو، خاص کر کے ان تک پہنچنے کے لیے اعلیٰ حضرت تک تو پہنچنے کا. ایک بات عرض کر کے ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں. بارہا سنا پھر دل کی تازگی کے لیے کیا علم تھا حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا کیسا جلوہ تھا. آنے والا آیا اور بولا، سرکار کربلا کا واقعہ جو 10 دن 20 دن تم لوگ بیان کرتے ہو، مقرر بیان کرتا چلا جاتا ہے، سلسلہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، سب کے سب منگڑت ہے. کہ کربلا کا واقعہ ایک جعلی دستاویز ہے، اس کی کوئی زمینی سطح پر کوئی اس کی زمینی حقیقت نہیں ہے، بس یوں مقرروں نے اسے بڑھا چڑھا کر کے رائی کو پربت بنا دیا، قطرے کو سمندر بنا دیا ہے. ورنہ ریل میں میٹر اتنا ہے کہ وہ بولتی سو جتنی دیر میں بکری ذبح کر کو کھاد نکال کو بوٹا کریلا کا کتنا ٹائم لگے گا؟ 5 سے 10 15 منٹ. اتنے منٹ میں کربلا کا سارا واقعہ فنش ہو کھڑا ہے. ہمیں ہو تب تک دن بیان کرنے بھی ختم نہیں ہوتا. کیا بولتی؟ بولو تمہیں منع کرتی ہے، تمہیں بولتی تو ایسا 2 تاریخ کو مکہ سے نکل کو 3 تاریخ کو 2 تاریخ کو محرم الحرام کو کربلا میں پہنچی سو ایسا ہو سکے گا کیا؟ کتنے 1000 کلومیٹر کے حساب سے سعودی عرب سے کہاں مکے سے چلنا آدمی، کہاں بغداد، کہاں تمہیں کربلا میں عراق میں ہے تو کربلا وہاں جا کو کیسا پہنچنا ہے؟ یہ بول تو کیا بولتا بولو منگڑت یہ بات کہتے ہیں. سر تمہیں فرضی داستان الف لیلا کی گڑگڑ کو تمہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے سے کیا بھی ریالٹی نہیں اس کی. ہوا سو کربلا کا معاملہ اتنی دیر ہے 5-10 منٹ کا، کیا کہ بکری ذبح کر کو بوٹا نکا کرے لگا کتنا ٹائم لگا؟ اتنے دیر کا 6 مسئلہ تمہیں جگہ 10 دن بیان کر رہی ہو تو منگڑت فصیلت ہے. ہم کسی جاہل انسان کے پاس آتا تو کیا بولتے ہیں؟ سیرت کی کتابوں میں یوں لکھا ہے، تاریخ کی کتابوں میں یوں لکھا ہے، ہم بیان کرتے ہیں اور کیا بولتے ہیں. لیکن قربان چاہو جب اہل سنت کے امام بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی بارگاہ میں یہ سوال پیش کیا ہے دیوبندی نے، اے اہل سنت کے امام آپ کا دعویٰ ہے یہ کہ 2 تاریخ کو ذی الحجہ سے
علی مقام حسین ابن علی کا نکلا اور 2 سے 3 محرم الحرام کو کربلا کی دھرتی میں پہنچ گیا. اتنا لمبا چوڑا راستہ 1000 کلومیٹر میں اتنی جلدی کیسے پہنچ گیا؟ 1 مہینے میں، جبکہ اس وقت میں سواریاں نہیں ہوتی تھی، مرسیڈیز اور بینز نہیں تھی اس وقت میں. پیدل جاتے تھے، نہ تو گدھوں پہ سوار ہو کر کے، نہ تو اونٹنیوں پہ، اونٹوں پہ سوار ہو کے، نہ تو گھوڑوں پہ سوار ہو کر کے، یوں آدمی کے کال میں چلتے تھے. بال بچوں کے ساتھ جانے والا یہ قافلہ اتنی جلدی 1 مہینے میں کیسے پہنچے گا؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا قلم حق رقم نے جب لکھنا شروع کیا تو دنیا دنگ رہ گئی. فرماتے ہیں جاہل ذرا بیسک معلوم کرتے ہیں، چند مقدمات کو ترتیب دینا نہایت ضروری. جب تک ترتیب مقدمات کی نہ دے دوں مسئلہ تو نہیں سمجھ پائے گا. پہلے یہ سمجھ کہ عرب کے اندر 80 نسل کے اونٹ پائے جاتے ہیں. اونٹوں کی نسل جو پائی جاتی ہے عرب کے اندر 80 قسم کے ہیں، اور 80 نسل کے اونٹوں کے نام اعلیٰ حضرت نے لکھ ڈالا. گھوڑوں کے بارے میں لکھتے 100 سے زائد نسل کے گھوڑے عرب کے اندر پائے جاتے ہیں، اور سارے گھوڑوں کے نسل کے نام اعلیٰ حضرت نے اپنے فضلے میں رقم فرمایا. دنیا دنگ ہے علم حیاتیات پہ، چڑیا گھروں کے اوپر، جیولوجی پہ ڈگریاں کر کے جس نے زندگیاں ختم کر دی ہے وہ تو 10 قسم کے نسل کے اونٹ نہیں لکھ پائے. ارے 20 نسل کے گھوڑے نہیں جانتے وہ. یہاں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھنے والا ایک صوفی مبوش انسان کس قدر جانوروں کے علم حیوانیات پہ کتنا دسترس رکھتا ہے کہ 80 نسل کے اونٹوں کا نام لکھا، 100 نسل سے زائد گھوڑوں کے نسل کا نام لکھا، اور لکھنے کے بعد صرف نام نسل نہیں لکھا ہے. فرماتے علامہ حسن رضا خان کہ ہر ایک کی کیفیت، اس کی خوبی، اس کا کمال، اس کی فطرت اور اس کی رفتار بھی لکھی ہے. کہ اس نسل کا گھوڑا اتنی رفتار سے دوڑتا ہے، جب وہ دھل چالیں چلتا ہے، جب وہ دھیمی چال چلتا ہے تو اس کی رفتار اتنی ہوتی ہے پر گھنٹہ اتنے کلومیٹر چلتا ہے. جب میکسیمم پوری رفتار سے دوڑتا ہے تو اتنی مسافت طے کرتا ہے. اس کی میڈیم رفتار اتنی ہوتی ہے، اس کی درمیانی رفتار یہ ہوتی ہے. اونٹوں کی ایک ایک رفتار، گھوڑوں کی ایک ایک رفتار، ہر نسل کے گھوڑوں کی رفتار کے بارے میں اس کی عادت و فطرت اور اس کی رفتار اسپیڈ کے بارے میں لکھا ہے. اور لکھنے کے بعد لکھتے ابھی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی. اب پہلے تجھے مکہ المکرمہ سے لے کر کے کربلا تک کا جغرافیہ بتا رہا کہ ندیاں کتنی ہیں، نالے کتنے ہیں، کھڈ نالے کتنے ہیں، پہاڑیاں کتنے ہیں، بڑے پہاڑ کتنے ہیں، ریگستان کتنے ہیں، نخلستان کتنے ہیں. اس زمین کا پورا جغرافیہ مکہ المکرمہ سے لے کے کربلا معلیٰ تک اس طرح اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے جیسے لکھوانے والے نے پوری زمین نظروں کے سامنے رکھ دی. وہ دیکھتے جا رہے ہیں، لکھتے جا رہے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں، لکھتے جا رہے ہیں. نظروں کے سامنے پوری زمین ہے، رقم کرتے چلے جا رہے ہیں. اس طرح سے پورا جغرافیہ، پورا نشیب و فراز، پوری پہاڑیاں، پورے علاقے، پورا نشیب اور فراز اعلیٰ حضرت اس سب میں لکھ ڈالا. یہ سب بھی ممکن ہے. ممکن ہے کسی اللہ والے نے وہ زمین اٹھا کر نظروں کے سامنے اعلیٰ حضرت کے لا کے رکھ دی ہو. خود امام علی مقام حسین ابن علی کی روحانیت نے یہ کرم کیا ہو کہ اے رضا تو میری طرف سے کام کر رہا تو تیرا کام میں آسان کیے دیتا ہوں. یہ لے زمین دیکھ، لکھتا جا، میرے اوپر اعتراض ہو رہا ہے، جواب تو دے. یہ ہو سکتا ہے لیکن بعد میں جو لکھا وہ انسان کی عقل سے باہر کی بات ہے. اس کے بعد اس فتوے میں لکھتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام اس نسل کے گھوڑے پہ سوار ہے، حضرت عمر محمد فلاں نسل کے گھوڑے پہ سوار ہے، حضرت زینب فلاں اونٹنی پہ سوار ہے، حضرت سکینہ فلاں اونٹنی پہ سوار ہے. اب پورے 82 نفوس قدسیہ کا ایک ایک نام لکھ کر کے ان کے سواری گھوڑا ہے کہ گھوڑی ہے کہ اونٹ ہے کہ اونٹنی ہے، کون کس پہ سوار ہے، یہ پوری ڈیٹیل لکھتا ہے. دنیا یاد ہے معدوم ہاتھ پڑھا رہی ہے ابھی تک. گیا وقت ہاتھ پھر آتا نہیں پڑھا رہی ہے. اعادہ معدوم، اعادہ کرنا گزرے ہوئے کا معدوم و محال مستحیل سمجھتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت یہاں کرم فرما رہے
رفتار، ہائی فائی کی سپیڈ نہیں، پوری رفتار کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میڈیم سے بھی کم والی چال لے لیں اور ہر 3 منزل پہ ایک پڑاؤ بھی رکھ لیں، ہر منزل پہ ایک پڑاؤ بھی رکھ لیں کہ پڑاؤ رکھ کر کے فلاں دن عراق کیا، پھر نکلے، پھر پڑاؤ کیا، پھر نکلے، بدر سی رقبہ میں کب پہنچے، سی رما میں کب پہنچے، کوہ سی حشم میں کب پہنچے، کون سی وادی میں کب پہنچے، ایک ایک جگہ ایک ایک رات کا قیام بھی رکھ لے، پھر بھی امام علی مقام کا یہ نورانی قافلہ 2 ذی الحجہ کو نکل کر کے 3 محرم الحرام کو آسانی سے کربلا میں پہنچ رہا ہے۔ یقیناً ہم تو محرم ہی مناتے رہ گئے عقیدت میں، لیکن اس طرح کے کراس کوشچن کا کیا آنسر ہو سکتا ہے ہمارے پاس؟ ہم تو لاجواب ہو جاتے ہیں اگر یہ جواب ہمارے سے پوچھا جاتا۔ ہم مفتی لوگ کیا کرتے ہیں، ہم عالم لوگ کیا کرتے ہیں، لیکن قربان جاؤ اس بصارت کے ساتھ بصیرت رکھنے والے اعلیٰ حضرت جیسے امام پر کہ انہوں نے ایسا مشکل جواب دیا، ایسا خاموش کرانے والا دندان شکن جواب دیا کہ چاروں شانے کی اس کے پاس بولنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملی۔ اے لوگوں، اعتراض ہم پہ ہو، حملہ ہمارے ایمان و عقیدے پہ ہو، ہماری عزت سے کھیلا جائے، درد بریلی کے امام کو، تکلیف بریلی کے امام کو، شخون ہمارے گھر پہ مارا جائے، عزت سے ہماری کھیلا جائے، کسک اور درد بریلی والے کے امام کو ہو۔ اے لوگوں، اب تم ہی بتاؤ کہ اتنے عظیم محسن کی اگر ہم احسان مندی نہ کریں، اس عظیم محسن کی احسانوں کا شکریہ ہم ادا نہ کریں تو بھلا آپ کس کا شکریہ ادا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جیسے احسان الا الاحسان، ارے احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہے نا، اس نے تمہارا ایمان بچا کر کے تم پر احسان کیا، حضرت امام اعظم کی لائی ہوئی بتائی ہوئی شریعت تم تک لا کر کے پہنچائی، غوث پاک کی لائی ہوئی طریقہ تم تک لا کر کے پہنچائی، اور اس امانت کو تم تک پہنچانے کے لیے اس نے اپنی زندگی کا سکھ نہیں دیکھا بلکہ نوابی تک بالائے طاقت رکھ دی، حکومت تک بھی اٹھا کر کے کنارے رکھ دی اور فرما دیا میرا دین پارے ناقہ کرو مت اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں۔ خود اعلیٰ حضرت ایک بات کہہ کر کے میں رخصت ہونا چاہوں گا، فرماتے تھے جب ان سے کہا جاتا سرکار بعد نماز اثر جب ہم خطوط کھولتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا کیا سوالات آئے ان کا جواب، ان کے جوابات بھیجے جائے، تو اس میں منہ بھر کر گالیاں لکھی ہوتی تھی، پورا پیج گالیوں سے بھرا ہوتا ہے، پورا پیج گالیوں سے بھرا رہتا تھا، بھونی قسم کی، فحش قسم کی، صدر العباسی بولتے، صدر الشریعہ بولتے، حضور محدث اعظم ہند بولتے سرکار اس قدر سختی اب کیوں بڑھتے ہو، ایسا تشدد کیوں کرتے ہو، پوری دنیا آپ کی مخالفت ہوئی جاتی ہے، مخالف ہوئی جاتی ہے، کچھ تو اپنے لیے۔ فرماتے تھے یہی میری نجات کا سامان ہے، یہی میری نجات کا سامان ہے۔ ایک محدث کو دیکھا خواب، ایک محدث کو دیکھا خواب میں نے پوچھا، کیا پوچھنے والے نے پوچھا کیا کیا اللہ نے تیرے ساتھ؟ بولا بخشا گیا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا ہاں کیوں نہیں، تو اتنے بڑا محدث ہے، اتنی ساری کتابیں تدوین کی ہے، تصنیف کی ہے، جرح و قدر کے اتنے مسائل سلجھائے ہیں، سند و متن بھی اتنا امتیاز کیا ہے، صحیح نزاعی غیری، جو حدیث کی صحیح خدمت کرنا تھا وہ تم نے کی ہے، کیوں نہیں تیری درجات ہو نہیں کی؟ بولے نہیں غلط سمجھا آپ نے، مجھے اس کی وجہ سے نہیں ہوا۔ ہاں تو پھر آپ فقیر بھی تو تھے، حضرت فرما رہے ہاں تو آپ تو فقیر بھی نہیں تھے، شاید فقہ کی خدمت کے لوگوں کو صحیح حلال و حرام بتایا، صحیح شریعت بتائی، فرائض و واجبات بتائے، حرام سے بچایا، شاید اللہ نے آپ کو یوں بخش دیا کہ یہ عظیم کارنامہ فقہ کا آپ نے انجام دیا ہے۔ بولا نہیں غلط سمجھا آپ نے، اس کی وجہ سے بھی نہیں بخشا۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بولے بھائی تو اب تو سمجھ سے باہر کی بات ہے، اب آپ ہی بتاؤ، اب اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے فقیر،
آپ کی حدیث کی خدمت کی وجہ سے آپ کی نجات نہیں ہوئی، فقہ کی خدمت کی وجہ سے آپ کی اگر نجات نہیں ہوئی تو اللہ کیوں کر بخشا؟ تو فرمایا مجھے میرے رب نے محض اس لیے بخشا کہ میں اپنے رسول کی امت کو، ان کی بھیڑوں کو بھیڑیوں سے بچانے کے لیے میں کتے کی طرح ڈھونڈتا تھا۔ اے لوگوں یہ لٹیرا ہے تیرا ایمان لوٹ لے گا، یہ لوگوں یہ لٹیرا ہے یہ مقتدی تمہارا ایمان لوٹ لے گا، یہ ابلیس لعین کے راستے پہ چلنے والا یہ تیرا ایمان لوٹ لے گا۔ وہ بھولی بھالی بھیڑیں ان بھیڑیوں کو پھر بھی کرتے میں جاتی تھی، میرا کتے کی طرح ڈھونڈنا کام نہیں آتا تھا، پھر بھی میں دل برداشت نہیں ہوتا، میں سوچتا تھا وہ ماں علیہ البلاغ، میرا کام ان تک پہنچانا ہے، میں پہنچا کے رہوں گا، اور پھر بھی ان کے پاس ڈھونڈتا تھا، مت جائے گھر مت جائے گھر، یہ راستہ غلط ہے۔ اس بھوکنے نے مجھے اللہ بچا دیا، اس طرح کی خدمت نے مجھے اللہ بخش دیا۔ بولا ایک تیری خدمتیں تھی جو حدیث دانی میں ہے اس کی وجہ سے نہیں بخشا تجھے، فقہ کا بہت بڑا شہوار تھا اس لیے نہیں، تو میرے محبوب کی امت کو صحیح راستے پر چلانے کے لیے اور ایمان کے لٹیرے اور بھیڑیوں سے بچانے کے لیے تو کتے کی طرح بھونکتا تھا، تیرا بھونکنا وہ پرواہ میں نہیں لاتے تھے پھر بھی بھونکتا تھا۔ یہ ادا مجھے تیری پسند آ گئی اس لیے میں تجھے بخش دیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اپنی یہ بات بیان کر کے فرماتے ہیں، یہ چھوٹی موٹی گالیاں کس کام ہے؟ مجھے اپنی امت رسول کی امت کو بچانا ہے، ان کے بندیوں سے، وہابیوں سے، قادیانیوں سے، فرقہ باطلہ سے، مرتدین زمانہ سے مجھے بچانا ہے۔ حالانکہ اپنی عزت داؤ پہ لگا کر کے گالیاں کھا کر کے مجھے بچانا ہو تو وہ بھی مجھے منظور ہے۔ اگر میری عزت رسول کی امت کے لیے ڈھال بن جائے، رسول کی عزت کے لیے ڈھال بن جائے تو یقیناً یہ عزت اللہ نے اسی دن کے لیے دی ہے۔ یقیناً ایسا عظیم محسن، ایسا بے لوث خدمت کرنے والا، اس خدمت کے بدلے مجھے کچھ مل نہیں تھا، ہم نہ تنخواہ دے رہے ہیں، نہ پیسہ دے رہے ہیں، نہ نذرانہ دے رہے ہیں، منم و کچھ خبولے کے نہ گنجت کر رہے جسم و چند کتابوں و دوات قلمے، نہ مرا ہوش و مد ہے، نہ مرا ہوش زمے، نہ مرا نور، نہ مرا نیش زدان، مجھے کسی چیز کی فکر نہیں، انہیں کیا برا کہہ رہا، انہیں اچھا کہہ رہا، اچھا کہہ رہا تھا اپنے بھلے کو، برا کہہ رہا تو میں خود بولتا، میرا جو کام ہے جو میری ڈیوٹی ہے مجھے نبھانا۔ اس طرح بلا خوف لومت لائم پوری دنیا سے پنگا دے کر کے ہر ایک کی مخالفت کر کے دین اسلام کی خدمت کر کے ہمارے ایمان کو جو محفوظ رکھا ہے، اس کا جتنا بھی شکریہ ادا کرے کم ہے۔ یقیناً مسجد امام اعظم کے اراکین و ممبران، ان کے امام صاحب، ان کے جتنے بھی لوگ یہاں پر معاون ہو کر کے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے، اپنے عظیم محسن کی بارگاہ میں خراج پیش کرنے میں جو کچھ بھی کیا، قابل سب مبارکباد ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں اعلیٰ حضرت کی فیوز و برکھا سے مالا مال کرے، ایمان و عقیدے کی عظیم دولت کو ان کے اللہ محفوظ رکھے، اور اس عظیم محفل کے صدقے میں ان کے دکانوں میں، مکانوں میں، کھیتوں کھلیانوں میں بھی برکتیں عطا فرمائے، اور ہمارے ایمان کو ہمیشہ جتنے بھی غلط فرقے ہیں، مرتد فرقے ہیں، باطل فرقے ہیں، ان سب سے ہمارے ایمان و عقیدے کو بچا کر اللہ ایمان پر زندہ رکھے، ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔